مونی ماردین اور ہنکس کو اس بات کا قطعی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں ان حالات میں بھی ایڈنا ڈمپل کے پاس ایسی کوئی چیز ہوگی جو اس طرح کا دھماکہ پیدا کر کے صورتحال کو اچانک تبدیل کر دے۔ وہ خود بھی ایسی کسی حرکت کے لیے تیار نہیں تھے اور ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں بری طرح محو تھے، اس لیے دھماکے نے ان کے اعصاب کشیدہ کر دیے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچنے سمجھنے کی قوت کھو بیٹھے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس دھماکے کے کیا نتائج ہوئے۔ آیا شیران ہلاک یا زخمی ہو گیا یا بچ گیا؟ دھوئیں کے کسی بادل دھماکے کے ساتھ بلند ہوئے اور سامنے کا ماحول چند لمحات کے لیے اس دھوئیں کی آغوش میں گم ہو گیا تھا۔ ہوا زیادہ تیز نہیں تھی لیکن کھلی فضا تھی، اس لیے دھواں جلد ہی منتشر ہو گیا، اور جب یہ بادل چھٹے تو انہوں نے شیران کو دیکھا۔ وہ آنکھیں مل رہا تھا۔ اس کے کھڑے ہونے کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ زخمی نہیں ہوا۔ ہاں، یہ صورتحال اس کے لیے بھی اتنی غیر ہی متوقع تھی جتنی ان لوگوں کے لیے، اس لیے وہ بھی اعصابی کشیدگی کا شکار ہو گیا تھا اور ایک لمحے کے لیے گمسم رہ گیا تھا۔ اس بات سے مونی ماردین نے اندازہ لگا لیا کہ ڈمپل نے جو بم پھینکا تھا وہ صرف دھماکہ کرنے والا تھا۔ یہ بم اس لیے پھینکا گیا تھا کہ وہ دھوئیں کی چادر میں گم ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ دھواں چھٹا تو ایڈنا وہاں موجود نہیں تھی۔ شیران سنبھل چکا تھا اور اس کی عقابی نگاہیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر انہوں نے اسے ایک سمت میں چھلانگ لگاتے دیکھا۔ بہت دور کافی فاصلے پر درختوں کے قریب ان لوگوں نے ایک سایہ سا دیکھا جو آن کی آن میں درختوں کی آڑ میں گم ہو گیا۔ شیران اسی سائے کو دیکھ کر اس کی طرف لپکا تھا۔ مونی ماردین نے ایک گہری سانس لی اور ہنکس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہنکس بھی اعصابی کھچاؤ سے آزاد ہو گیا تھا۔ اس نے بھرائی آواز میں کہا، یہ کیا ہوا میڈم؟ جو کچھ ہوا ہمارے حق میں بہت بہتر ہوا۔ مونی ماردین گہری سانس لے کر بولی۔ ہمارے حق میں بہتر ہوا؟ ہنکس نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، بہت بہتر۔ ہماری خوش بختی تھی کہ شیران کو درختوں کے قریب وہ سایہ نظر آ گیا۔ اگر اسے اس طرف شبہ نہ ہوتا تو وہ آس پاس ایڈنا ڈمپل کو تلاش کرتا، بلکہ اصولی طور پر اسے اسی طرف آنا چاہیے تھا جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ ایسی حالت میں جبکہ ہم اس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے کوئی فوری رد عمل نہیں دے سکتے تھے، کیا ہم اس کی نگاہ میں نہ آ جاتے؟ کیا اسے اندازہ ہو جاتا کہ ہم اس ڈرامے کے خاموش تماشائی ہیں اور اس کے نتائج کا اندازہ کر رہے ہیں؟ کوئی فوری جواز پیش نہیں کیا جا سکتا تھا، بڑی مشکل پیش آ جاتی۔ اوہ، آپ کا خیال درست ہے میڈم۔ شکر ہے ایڈنا نے اس طرف سے نکل جانے کا فیصلہ کیا، وہ ہمیں بھی دیکھ سکتی تھی۔ لیکن میں شدید حیران ہوں میڈم، ہنکس نے کہا۔ کس بات پر؟ یہ دھماکہ کتنا اچانک تھا؟ کون کہہ سکتا تھا کہ ان حالات میں بھی ڈمپل کے پاس ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ہنکس کی اس بات پر مونی ماردین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہنکس نے مسکراہٹ دیکھی تو تعجب سے بولا، میں نے کوئی غلط بات کہی ہے میڈم؟ ڈمپل بہت بڑی تنظیم کی رکن ہے ہنکس، اس کے بارے میں اتنے معمولی اندازے میں سوچنا حماقت ہے۔ تم جانتے کہ وہ ایک خطرناک علاقے کو کنٹرول کر رہی ہے۔ سوری میڈم، آپ کا خیال درست ہے، ہنکس آہستہ سے بولا۔ غالباً سوچ رہا تھا کہ میڈم آپ بھی تو اسی تنظیم کی رکن ہیں، آپ بھی تو ایک بڑے علاقے کو کنٹرول کر رہی ہیں، آپ کے پاس اس وقت کیا کیا ہے؟ لیکن ظاہر ہے وہ یہ سوال نہیں کر سکتا تھا۔ مونی ماردین کسی قدر سست ہو گئی تھی، اس کے انداز سے تھکن کا سا اظہار ہو رہا تھا۔ ہنکس چند لمحوں تک خاموش رہا، غالباً وہ مونی ماردین کے کچھ بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ شاید اسے یہ بھی حیرت تھی کہ اس ہنگامہ خیزی کے باوجود مونی ماردین کے انداز میں سکون پایا جاتا تھا۔ وہ شیران کا تعاقب کرنے کے لیے مضطرب نہیں تھی اور اسے یہ پریشانی نہیں تھی کہ جنگل میں داخل ہونے کے بعد کہیں شیران اور ایڈنا ڈمپل کا تصادم کوئی خطرناک شکل اختیار نہ کر لے۔ صحیح بات تو یہ تھی کہ ہنکس کو مونی ماردین کے بارے میں بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ایک بہت بڑے ملک کی فرستادہ یہ عورت جس انداز میں اتنے بڑے علاقے پر رانی ایراوتی کی حیثیت سے چھائی ہوئی تھی، وہ معمولی بات نہیں تھی۔ اس کا اتنا روب دبدبا تھا کہ کبھی اس کے خلاف اس علاقے میں کوئی سازش نہیں ہوئی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں ان علاقوں کی بے تاج ملکہ تھی۔ بعض اوقات تو ہنکس جیسے چلاک آدمی کو بھی اس عورت کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کہ وہ کس انداز میں سوچ رہی ہے۔ چند لمحات اسی طرح گزر کے پھر مونی ماردین جیسے خود کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، چند باتیں اس وقت بڑی دلچسپ ہوئی ہیں۔ ایڈنا ڈمپل ایسی کوئی حرکت نہ کرتی اگر اسے ذرا بھی اس بات کا اندازہ ہوتا کہ شیران کسی طور پگھل سکتا ہے۔ چالاک عورت ہے، شیران کے انداز اور اس کی گفتگو سے سمجھ گئی تھی کہ کسی طور اس کی دال نہیں گل سکتی۔ اس پتھر میں جھونک لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بڑی مشکل سے وہ شیران تک پہنچی تھی، اس طرح یہاں سے کبھی نہ بھاگتی۔ اگر اسے 1% بھی اس بات کا امکان ہوتا کہ وہ شیران کو رام کر لے گی، اور میں دعوے سے کہتی ہوں ہنکس اگر وہ چند لمحات اور شیران کے سامنے رہ جاتی تو شیران اسے ہلاک کر دیتا۔ وہ اسی قسم کا آدمی ہے۔ واقعی میڈم، پہاڑوں کا یہ آدمی وحشی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ او ہنکس، اس کے بارے میں اس انداز میں مت گفتگو کیا کرو، وہ بہت عمدہ شخصیت کا مالک ہے، بڑی دلچسپ چیز ہے۔ تم اس کے بارے میں دوسرے طریقے سے غور کرو تو تمہیں بھی اس کی شخصیت پر لطف معلوم ہوگی۔ لیکن ایڈنا ڈمپل کمبخت ایک درد سری میرے لیے بھی چھوڑ گئی۔ وہ کیا میڈم؟ ہنکس نے پوچھا۔ شیران مجھ پر اعتبار کرتا ہے۔ وہ یہ سن کر کتنا حیران ہوا تھا کہ میری کوئی دوسری شخصیت بھی ہے۔ ایڈنا ڈمپل کمبخت اسے میری حقیقت سے آگاہ کر گئی۔ ہاں، لیکن یہ کوئی مشکل بات نہیں ہوگی میڈم، آپ جب بھی آپ کی شیران سے ملاقات ہو
تو کسی بھی انداز میں آپ یہ بات اس کے سامنے واضح کر دیں کہ آپ منی ماردین بھی ہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی یقیناً ایسا کرنا ہوگا۔ اس کے سوال سے پہلے مجھے اپنے بارے میں بتانا ہوگا، ورنہ صورتحال بگڑ جائے گی۔ وہ کسی سے بددل ہوتا ہے تو تا زندگی اس پر اعتبار نہیں کرتا۔ ایک ذاتی سا سوال کروں میڈم، آپ ناراض تو نہیں ہوگی؟ نہیں ہنکس، اس وقت جو حالات پیش آئے ہیں وہ غیر متوقع اور کسی قدر تشویشناک تھے، لیکن اس سے میں جس قدر خوش ہوں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنی حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ مجھے یہ احساس ہو گیا کہ جس شخص کو میں نے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ بہت بڑی شخصیت کا مالک ہے، وہ معمولی آدمی نہیں، اور مجھے اپنے فیصلے پر کوئی تردد نہیں ہوگا، منی ماردین نے جواب دیا۔ بس میڈم، یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اب واقعی شیران سے اس قدر متاثر ہو گئی ہیں۔ دراصل میں نے آپ کی شخصیت میں کبھی کوئی لچک نہیں پائی تھی۔ میں نے تو ہمیشہ یہ سوچا کہ کوئی بھی مرد رانی ایراوتی کو متاثر نہیں کر سکتا۔ ہنکس نے کہا، تم مجھے انسانی فطرت سے الگ کر رہے ہو ہنکس۔ نہیں میڈم، آپ واقعی انسانی فطرت سے الگ ہیں۔ آپ وہ نہیں ہیں جو عام لوگ ہوتے ہیں۔ شاید تمہارا خیال درست ہو، شاید نہیں بلکہ واقعی درست ہے میڈم۔ اب دیکھیے نا، شیران ایڈا ڈمپل کے پیچھے دوڑا گیا۔ ڈمپل جانتی ہے کہ اب شیران سے چھٹکارا اس کے لیے ممکن نہیں، چنانچہ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے شیران کو قتل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ بتا چکی ہیں کہ وہ جس بڑے ملک کی فرستادہ ہے، وہ کسی عام عورت پر بھروسہ نہیں کرتا، تو کیا ممکن نہیں کہ شیران اس کے ہاتھوں نقصان اٹھا جائے؟ نہیں ہنکس، شیران کو کوئی خطرہ نہیں، بے فکر رہو۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں اپنی زندگی کی بازی لگا کر اس کی جان کا تحفظ کرتی، لیکن اعتماد بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ شیران کو ایڈا ڈمپل کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دوسری بات کہ جب وہ ہرن پورہ میں داخل ہو تو ایڈا ڈمپل کی لاش اس کے گھوڑے کی پشت پر رکھی ہو۔ مونی ماردین کے لہجے میں اس قدر اعتماد تھا کہ ہنکس متعجبانہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں میڈم، اب کیا پروگرام ہے؟ جو کچھ ہونا تو میری نگاہوں کے سامنے ہو گیا۔ جو کچھ میں سننا چاہتی تھی وہ میں نے اپنے کانوں سے سن لیا، چنانچہ اب ان جنگلوں میں بھٹکنے رہنا ہمارے لیے بے مقصد ہے۔ تاہم میں چاہتی ہوں کہ ہنکس کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے آؤ اور ان جنگلوں میں اس وقت تک شیران پر نگاہ رکھو جب تک شیران ہرن پورہ واپسی کا فیصلہ نہ کر لے۔ اگر واقعی سے کوئی خطرناک صورتحال پیش آ جائے تو تم اس سلسلے میں اس کی مدد کر سکتے ہو۔ مونی ماردین نے کہا، بہتر میڈم، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، لیکن میرے ذہن میں ایک اور بات تھی۔ اگر ہم شیران کو ساتھ لے لیتے تو زیادہ اچھا نہ ہوتا؟ نہیں، وہ غائب نہیں ہوگا اور یہ بات مناسب نہیں ہوگی۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا کیونکہ ڈمپل بچ نکلی ہے، اس کا تعاقب کرتا رہے گا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آئندہ کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک بات میں تمہیں ضرور بتانا پسند کرتی ہوں، وہ یہ کہ ان واقعات کی اطلاع عام نہ ہونے پائے۔ اگر محل میں کسی اور شخص کی زبانی میں نے بھی سب کچھ سن لیا تو اس کا ذمہ دار میں تمہیں قرار دوں گی ہنکس۔ مونی ماردین نے کہا اور ہنکس نے گردن جھکا دی۔ ایسا ہی ہوگا میڈم، آپ مطمئن رہیے، ہنکس کبھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا۔ شکریہ ہنکس، آؤ ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ تم انتظامات کرنے کے بعد ان جنگلوں میں پھیل جاؤ اور میں واپس ہرن پورہ چلی جاؤں گی۔ ایڈن ڈمپل کے بارے میں کیا حکم ہے میڈم؟ اگر وہ ہمیں مل جائے تو کیا کرے؟ نہیں، اس کے ساتھ کوئی بہتر سلوک کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے وہ کہیں نہیں جائے گی، زندہ رہی تو میرے پاس پہنچے گی۔ شیران اس کی بس کی بات نہیں، یہ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں، مونی ماردین نے کہا اور ہنکس نے گردن جھکا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے واپسی کا سفر کر رہے تھے۔ جب وہ درختوں میں داخل ہوا تو دور دور تک کسی کا پتہ نہیں تھا۔ ویسے شیران نے اسے بہت دور سے دیکھا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ ایڈا ڈمپل کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ شیران کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ایڈنا نے اسے دھوکہ دیا تھا اور ایک طرح سے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ وہ اسے مسلسل بیوقوف بناتی رہی تھی، اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس پر اپنے روشن ضمیر ہونے کا رعب جماتی رہی تھی، لیکن در حقیقت وہ فراڈ تھی اور اس وقت بھی اس نے شیران کی آتش غضب کو بھڑکا دیا تھا۔ اگر ڈمپل یہ حرکت نہ کرتی تو یقیناً وہ اس پر گولی چلا دیتا اور نتیجے میں وہ ماری جاتی، لیکن شیران کو اس بات پر بھی غصہ تھا کہ اس نے جان بچانے کی کوشش کیوں کی، اور اب وہ اسے درختوں کے درمیان تلاش کر رہا تھا۔ درخت کافی گھنے تھے اور ان میں کسی ایک انسان کو تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن وہ جنوں کے عالم میں بڑھتا رہا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور شیران جنگلوں میں نہ جانے کتنا سفر طے کر چکا تھا۔ پھر جب شام جھکی تو وہ چونک پڑا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کتنی دور نکل آیا ہے۔ وہ رک گیا۔ ٹھیک ہے بدبخت، تو ان جنگلوں سے نکل کر کہاں جائے گی؟ زندہ رہی تو میں تمہیں ضرور تلاش کر لوں گا۔ اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ پرندے گھونسلوں کی طرف واپس جا رہے تھے اور ان کی آوازیں جنگلوں میں گونج رہی تھیں۔ درخت پر بندروں کی اچھل کود مچائے ہوئے تھے۔ وہ رک کر ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ اب مزید آگے بڑھنا مناسب نہیں ہے، قیام کے لیے کوئی جگہ تلاش کی جائے۔ واپسی کا سفر کسی طور ممکن نہیں تھا اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے درختوں ہی کے ایک جھنڈ میں پناہ گاہ تلاش کر لی۔ رات ہو گئی۔ وہ ایڈا ڈمپل کے بارے میں سوچتا رہا
भूख भी लग रही थी लेकिन खाने पीने की कोई चीज़ पास नहीं थी। इसके ज़हन में झल्लाहट उभर आई, ये कैफियत तेरी ही वजह से हुई है, देख लूँगा तुझे अच्छी तरह। फिर वो सोने के लिए लेट गया। अतराफ में अब भी सरसराहटें उभर रही थी। रात के शिकारी शिकार की तलाश में निकल खड़े हुए थे, लेकिन उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो गहरी नींद सो गया और फिर सुबह को ही वो बेदार होकर उठ खड़ा हुआ। वो थोड़ी देर तक अपनी जगह पर खड़ा सूरत हाल का जायजा लेता रहा, फिर आगे बढ़ गया। भूख लग रही थी और उसे फलदार दरख्तों की तलाश थी। इसके साथ ही उसे एडना डिम्पल याद आ रही थी। अगर वो इस जंगल से निकल गई तो रूपोश हो जाएगी, इसके बाद इसका निशान भी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर किसी ख्याल के तहत बेख्तियार उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। डिम्पल, मेरे दुश्मनों की तकदीर बहुत ख़राब होती है। किस्मत कभी न कभी उसे घेर घार कर मेरे सामने ले आती है, जैसे सुदाशी खुद ब खुद मुझ तक पहुँच गई थी। तू भी कभी न कभी मेरे सामने आ ही जाएगी। वो चलता रहा। जंगल में दरख्तों की बहुत आती, लेकिन कोई दरख्त फलदार नहीं था। उसका गुस्सा बढ़ता रहा। भूख ने उसे चिड़चिड़ा कर दिया था। यहाँ तक कि दोपहर हो गई, मौसम मुतदिल था। दरख्तों से हवा टकराकर चल रही थी, लेकिन इस वक्त उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। एडना डिम्पल ने शीरान के हाथ में पिस्तौल देखकर यकीन कर लिया था कि अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शीरान की फितरत इससे छुपी नहीं थी। उसे सब कुछ मालूम हो गया था। उसे पता चल गया था कि इला नहीं एडना है। उसे ये भी मालूम हो गया था कि डिम्पल ने उसे चालाकी से किंग लुई के जाल में फंसा दिया था। और ये सब कुछ मालूम होने के बाद इसके दिल में एडना डिम्पल के लिए कोई गुंजाइश मुमकिन नहीं थी। इसका अंदाज़ा डिम्पल को बखूबी हो गया था। अगर कोई गुंजाइश होती तो एडना डिम्पल वो कदम कभी ना उठाती जो उसने हालात का अंदाज़ा करने के बाद उठाया था। इस वक्त जान बचाने का एक ही तरीका था जो उसने इस्तेमाल किया। ऐसी चीज़ें वो आदतन अपने साथ रखती थी। ये ट्रॉय बम था जो सिर्फ धुएं और धमाके का बम था, और सिर्फ एक बम ही इसके लिबास में मौजूद था। अगर ये न होता तो फिर शीरान से जान बचाने की और तरकीब नहीं रह जाती थी। धमाके के साथ उसने सामने की समत दौड़ लगा दी थी। उसे अंदाजा था कि शीरान चारों तरफ गोले बरसाएगा। कोई गोली उसे जख्मी भी कर सकती थी। बहरहाल ये खुशकिस्मती थी कि शीरान धमाके के असरात का शिकार हो गया था और उसने फौरन ही कोई जवाबी कार्रवाई शुरू नहीं कर डाली थी। दरख्तों की तरफ दौड़ते हुए उसे 2-3 बार पलट कर देखा था। इसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो शीरान की तरफ से मुतवज्जो होने से पहले दरख्तों तक पहुंच जाए, क्योंकि शीरान जैसे खूंखार शख्स से सिर्फ इसी शक्ल में जान बच सकती थी कि उसे दरख्तों में पनाह मिल जाए। फिर जो ही दरख्तों के पास पहुंची, उसने शीरान को अपने दौड़ते देखा। इस जंगली दरिंदे को समत का अंदाजा हो गया था। इसने हरासा अंदाज में सोचा और दौड़ने की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन अब वो दरख्तों के झुंड में थी। लंबी लंबी घास हद निगाह फैली हुई थी। वो इतनी लंबी नहीं थी कि एडना डिम्पल को पनाह दे सकती, लेकिन बहरतौर इसके दरमियान दौड़ते हुए बाज़ जगहों पर इसके इम्कानात थे कि शीरान उसे देख ना पाए। अब उसे शीरान के बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जानती थी कि उसने उसे देख लिया है और अब वो इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसा अंदाज होना चाहिए कि शीरान धोखा खा जाए। जिस समत से वो जंगल में दाखिल हुई थी, उसने वो समत बदल दी और अपने बाएं समत दौड़ने लगी। अगर शीरान ये सोचे कि वो सीधी ही दौड़ती चली गई है तो मुमकिन इसकी जान बच जाए। बस यही एक तरकीब थी, वरना शीरान बहुत तेज दौड़ने वाला था। वो यकीनन उसे आ लेता। एक तनावर दरख्त के करीब पहुंचकर उसके पांव को पत्थर से ठोकर लगी और वो गिर पड़ी। गिरते उसकी निगाहें ऊपर की जानिब उठ गई। दरख्त की शाखें गुंजान पत्तों से ढकी हुई थी और वो इतना घना था कि कहीं से भी आसमान नजर न आता था। एडना डिम्पल ने सोचा कि दौड़ने की बजाय अगर इस दरख्त पर चढ़कर इसकी घनी शाखों में अपना ली जाए तो दौड़ने से कहीं बेहतर होगा। इस ख्याल को तेजी से अमली जामा पहनाने के लिए उठ खड़ी हुई। जूते उतारे हुए फुर्ती से दरख्त पर चढ़ने लगी। आम हालात में उसे भी एक नॉर्मल औरत नहीं कहा जा सकता था। खतरनाक तंजीम ने उसकी जो तरबियत की थी, उसने उसे भी वहशी बना दिया था और वो आम औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसके दिल में रहम व इंसानियत के जज्बात न होने के बराबर थे। पता नहीं सिया दिल के कौन से गोशे में सफेदी रह गई थी कि शीरान उसमें आ बसा, वरना उसके दिल में इन हमाकतों की गुंजाइश कहाँ थी। उसने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि वो जिंदगी में अपने अलावा किसी और इंसान से भी मुतासिर हो सकती है। जिस तरह की तरबियत इन लोगों को दी जाती थी, इसके बाद तो बस तंजीम ही उनकी ज़िंदगी का मकसद रह जाती थी। ज़िंदगी के दूसरे लवाजमात मसलन खाना पीना सोना अगर इस फितरत में शामिल न होते तो शायद वो इससे भी गुरेज करती, मगर इस बार वो बुरी तरह फंस गई थी। और फंसने के बाद जब उसने अपनी शख्सियत पर गौर किया तो उसे एहसास हुआ कि वो तो वाकई गैर इंसानी फितरत की मालिक बन गई है। बहरतौर दरख्तों की घनी शाखों में से एक शाख में उसने पनाह के लिए मुंतखब की और उस पर औंधी लेटकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। इस भाग दौड़ से थकन हो गई थी। इसकी सांस बड़ी तेजी से चल रही थी। अज़ा में कशीदगी। उसका दिल चाह रहा था कि दिमाग को थोड़ी देर के लिए सुकून दे, लेकिन वो अपनी इस तलब पर अमल नहीं कर सकती थी। शीरान से आगाह होना जरूरी था। उसकी निगाहें उस समय जमी हुई थी जहाँ से वो दरख्तों के झुंड में दाखिल हुई थी।
اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے شیران کو وحشیانہ انداز میں درختوں کے درمیان گھستے ہوئے دیکھا۔ وہ جنگلی درندے کی طرح گھاس کو رونتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ چند لمحات کے لیے وہ رکا اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا، اور اس کے آگے بڑھنے کے بعد ایڈا ڈمپل نے گہری گہری سانسیں لی اور اپنی پیشانی درخت کی کھدری شاخ سے ٹکا دی۔ دل و دماغ کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بارے میں اور شیران کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شیران کی چاہت کا احساس بہت دیر کے بعد اسے ہوا تھا، جب شیران کے سلسلے میں تنظیم نے اسے ہدایت دی تھی۔ ایلا کی حیثیت سے وہ خاصے عرصے تک شیران کے ساتھ رہی تھی، اور پھر بارتھم کے خوفناک علاقوں میں ہنگامہ خیزی کے خوف سے اور شیران کی زندگی جانے کے احساس سے وہ ہانگ کانگ چلی گئی تھی۔ لیکن تنظیم کی ہدایت پر عمل کرتے اسے شیران کو کنگ لوئی کے حوالے کرنا پڑا، اور اس کے بعد کنگ لوئی کا جو حشر وہ ایڈا ڈمپل کے سامنے تھا۔ حالانکہ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ کنگ لوئی جیسا خوفناک شخص شیران کے ہاتھوں اس طرح مارا جائے گا، نہ صرف ایڈا ڈمپل بلکہ تنظیم نے بھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا، کیونکہ کنگ لوئی کا انتخاب بھی بڑے غور و خوض سے کیا گیا تھا، اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ اسے لوئی قبیلے کا سردار بنانے کے بعد تنظیم کے اہم مقاصد کے استعمال کیا جائے گا اور ان اطراف میں اور اس کے ذریعے حالات پر قابو پایا جائے گا۔ لیکن تنظیم کا ایک زبردست مہرہ پٹ گیا تھا، اور ایڈا ڈمپل کی نگاہ میں یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب اس نے شیران کے بارے میں سوچا تو اسے احساس ہوا کہ وہ ایسی چیز نہیں جس سے نقصان پہنچایا جائے، اور وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے صرف اس لیے یہاں تک پہنچی تھی کہ اس کا تحفظ کرے۔ اس کے لیے زندگی میں پہلی بار اس نے تنظیم سے چھپا کر ایسا عمل کیا تھا جو اگر تنظیم کو پتہ چل جاتا تو ایڈا ڈمپل کے نقصان دہ ہو سکتا تھا، یعنی بیتو سار کا تقرر۔ لیکن بدقسمت بیتو سار نہیں جانتا تھا کہ جس شخص کے لیے کام کر رہا ہے اس کے لیے اسے کتنا محتاط رہنا ہے۔ اب اس کی بدنصیبی ہی کہا جا سکتا ہے کہ بیتو سار کی کہ اس نے یہاں آ کر اپنی سرشت کے مطابق ڈاکہ زنی شروع کر دی، اور پھر یہ بھی اس کی بدنصیبی تھی کہ وہ اس بستی میں جا پہنچا جہاں شیران موجود تھا۔ حالات کا یہ چکر ایڈا ڈمپل کے لیے خاصا پریشان کن تھا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن شیران کے خلاف اس کے دل میں اب بھی کوئی شدید جذبہ نہیں ابھرا تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ شیران کو اپنے قبضے میں کرے۔ وہ شدید ترین رقابت کا شکار ہو گئی تھی۔ کم از کم شیران کو مونی ماردن کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ پہاڑوں میں گزرے وہ لمحات اس کے لیے بڑے جان کا تھے، جب شیران پوری طرح اس کی تحویل میں تھا، اس کی عزت کرتا تھا اور اس کا احترام کرتا تھا، اس سے عقیدت رکھتا تھا۔ لیکن ایلا کی یا ایڈا ڈمپل کی متعدد کوششوں کے باوجود اس کی طرف رغبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اگر مونی ماردن کے بارے میں اسے یہ معلوم نہ ہوتا کہ وہ شیران کی توجہ حاصل کر چکی ہے تو شاید اس کے دل میں جذبہ اتنا شدید نہ ہوتا۔ لیکن اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شیران ان لوگوں میں سے ہے جو کسی بھی بات پر متاثر ہو کر قابو میں آ سکتے ہیں۔ تو وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے اندر کس چیز کی کمی ہے۔ مونی ماردن اس کی نسبت شیران کو کیوں پسند ہے، اور وہ کیوں شیران کو اپنی طرف متوجہ کر سکی۔ اس جذبے نے اسے در بدر بھٹکنے کے لیے مجبور کر دیا تھا، اور اب صورتحال یہ تھی کہ وہ اس درخت پر چڑھی ہوئی تھی اور شیران اس کی زندگی کا خواہاں تھا۔ کچھ بھی ہو جائے شیران، میں تمہیں کبھی ہلاک نہ کروں گی اور نہ ہی تمہیں چھوڑوں گی، خواہ مجھے تمہارا برین واش کرنا پڑے، لیکن تم صرف میری ذات کے لیے وقف ہوگے۔ میں نے ساری زندگی تنظیم کے لیے صرف کر دی ہے۔ اب اگر میری ذات کے لیے کوئی چیز قابل توجہ بن گئی ہے تو یہ تنظیم کا فرض ہے کہ اسے میرے لیے سپرد کر دے۔ ہمیں ایک اچھی زندگی کے علاوہ اپنے مستقبل کے لیے بھی کوئی راستہ چاہتی ہوں۔ میں اسی طرح تو ختم نہیں ہو جاؤں گی، کچھ نہ کچھ تو مجھے اپنی زندگی کے لیے بھی درکار ہوگا، اور یہ تنظیم کا فرض ہے کہ مجھے میری طلب دے۔ لیکن اس وحشی جانور کو کیسے رام کیا جائے؟ اگر یہ اپنی اوریجنل شکل میں ہمارے تابع ہو جائے تو یہ میری انتہائی خوشبختی ہوگی، ورنہ اگر یہ مجھے ایک پاگل کتے کی حیثیت سے بھی حاصل ہو سکا تو میں اسے زنجیر ڈال کر اپنے خوابگاہ میں باندھنا پسند کروں گی۔ اور شیران، تم وحشی بڑے جنگلی بالکل کسی خونخوار درندے کی مانند، لیکن درندے بھی پنجروں میں دیکھے جاتے ہیں۔ میں ایک نہ ایک دن ضرور تمہیں پنجرے میں قید کروں گی، اور وہ دن میری مسرتوں کا دن ہوگا۔ میں تم پر دسترس حاصل کر لوں گی، خواہ اس کے لیے مجھے جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ اس احساس نے ایڈنا ڈمپل کے بدن میں ایک عجیب سی چستی پیدا کر دی۔ وہ چند لمحات اسی طرح رہی اور پھر نیچے اتر آئی۔ وہ شیران کا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کہیں روپوش ہو جائے اور اسے تلاش کرنے میں دشواریاں پیش آئیں۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر شیران کو کوئی صحیح راستہ مل گیا تو وہ مونی ماردن تک پہنچ گیا تو یقیناً مونی ماردن اس بارے میں اسے اس طرح غائب کر دے گی کہ ایڈا ڈمپل کے لیے اسے تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ شیران کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اور وہ انتہائی چالاکی سے شیران کا تعاقب کرنے لگی، یہ احتیاط رکھ کر کہ شیران اسے دیکھنے نہ پائے۔ یقیناً شیران اس کی تلاش میں ہے، اور اسے یہ بھی یقین ہے کہ ایڈنا اسی سمت آئی ہے، اس لیے اسے تلاش کرتا ہوا آگے بڑھتا رہے گا۔ کافی وقت گزر گیا تھا۔ ایڈنا کو خود بھی اس تعاقب میں کافی دشواریاں پیش آ رہی تھی۔ وہ بھی شیران ہی کی مانند بھوکی پیاسی اس کا تعاقب کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب شیران پر ایک جنگلی بکرا
حملہ ور ہوا اور شیران نے اسے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ ایڈنا نے تھوڑے ہی فاصلے سے اس خونی منظر کو دیکھا اور اس کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ جنگلی انسان آخر ہے کیا؟ بلکہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ انسانی فطرت میں بے شک درندگی کافی حد تک شامل ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ خونہ شام ہر دور میں پیدا ہوتے رہے۔ شیران بھی کسی طور ان سے کم نہیں تھا، لیکن وہ خونہ شام جو انسانی قتل و غارت گری میں بری طرح ملوث تھے، کم از کم اپنی ذات کے لیے اتنے وحشی نہیں تھے کہ جب اس وحشی میں فطرت بدرجہ اتم موجود تھی۔ جنگلی بکرے کو جس طرح شیران نے ہلاک کیا تھا اور جس طرح اس کی زندگی میں ہی اس کا گوشت چبا ڈالا تھا، وہ بڑی ہی ہولناک بات تھی۔ ایڈنا ڈمپل نے اپنے بدن میں جھجری محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ کیا شیران کی اور شیر کی فطرت میں کوئی فرق تھا کہ اگر اس جیسے آدمی کو اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھ سکے گی؟ وہ سوچتی رہی اور اس کی نگاہیں شیران پر جمی رہیں۔ خود وہ ایک ایسی محفوظ جگہ تھی جہاں سے وہ شیران پر نگاہ رکھ سکتی تھی، لیکن شیران اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب کم از کم ایڈنا ڈمپل اتنی چالاک تو تھی ہی کہ شیران جیسے جنگلی جانور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتی۔ تھوڑی دیر کے بعد شیران آگے بڑھ گیا، لیکن ایڈنا ڈمپل کے دل میں ایک عجیب سی خواہش بیدار ہو گئی۔ کچا گوشت اس نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا، بھوک سے اس کی بھی بری حالت تھی۔ کیا شیران کی پیروی کی جا سکتی ہے؟ کچھ دیر تک وہ سوچتی رہی، پھر اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی یہی عمل دہرائے گی۔ چنانچہ وہ وہاں سے آگے چل پڑی۔ جب شیران دور نکل گیا تھا، اسے یقین تھا کہ ان جنگلوں میں سفر کرتے ہوئے شیران کو پا لینا کوئی مشکل عمل نہیں ہوگا۔ چنانچہ اگر تھوڑی سی جگہ صرف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے پاس بھی خاصا سامان موجود تھا جس میں آچھے ہتھیار نہیں تھے، لیکن چند چیزیں ضرور موجود تھیں جنہیں وہ احتیاطاً ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ انہی میں ایک لمبا شکاری چاقو بھی تھا۔ بکرے کے قریب پہنچ کر اس نے بکرے کے بدن کو ٹٹولا اور بکرے نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ وہ ابھی تک زندہ تھا۔ چونکہ نہایت طاقتور تھا، اس لیے ابھی تک اس میں زندگی کی نمک باقی تھی۔ ایک ظالم اس پر مشق ستم کر کے جا چکا تھا اور دوسرا ظالم اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے بھی اپنا حصہ تم سے اسی کیفیت میں وصول کرنا پڑے گا، لیکن میں تمہارے ساتھ ایک احسان کر سکتی ہوں، اس نے کہا اور بکرے کی تھوتنی پر ہاتھ رکھ کر چاقو اس کی گردن پر پھیر دیا۔ اس نے بکرے کی گردن کی پشت کھال تک کاٹ دی تھی۔ خون کا فوارہ بکرے کی گردن سے بہہ نکلا اور دفعتاً ایڈنا ڈمپل کو خیال آیا اور وہ اس خیال سے بری طرح چونک پڑی۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے شانے سے لٹکے ہوئے تھیلے سے پلاسٹک کے پیکٹ نکالا۔ اس پیکٹ میں کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں، لیکن ایڈنا ڈمپل نے اسے ایک دم خالی کر کے سیلوفین کی تھیلی بکرے کی گردن سے لگائی اور سیلوفین کی تھیلی میں خون جمع ہونے لگا۔ خون اس شدت سے نکل رہا تھا کہ چند منٹ کے اندر تھیلی آدھی بھر گئی۔ تب ایڈنا نے اسے ہٹایا اور اس کا منہ کس کر اس میں ایک گرہ لگا دی۔ پتہ نہیں بکرے کا خون اس نے کیوں حاصل کیا تھا، لیکن وہ ایک زیرک و دانشمند عورت تھی، اس لیے اس سے کسی حماقت کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بکرا سرد ہو گیا۔ اب وہ اپنی مشکلات سے آزاد ہو گیا تھا۔ چنانچہ ایڈنا ڈمپل نے پوری کوشش کرنے کے بعد بکرے کے گوشت کے چند ٹکڑے حاصل کیے اور پھر ان میں سے ایک ٹکڑا منہ کے قریب لے جا کر اسے چبانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسے بہت زور کی بکائی آئی۔ اس نے پریشان نگاہوں سے ادھر دیکھا۔ میں شیران کی طرح کچا گوشت نہیں کھا سکتی، وہ آہستہ سے بڑبڑائی، اور اب اس کے سوا کچھ چارہ نہیں تھا کہ شیران اتنی دور نکل جائے کہ اگر اسے آگ جلانے کی ضرورت پیش آئے تو وہ دیکھی نہ جا سکے۔ چنانچہ اسے 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد اس نے اطراف سے خشک لکڑیاں جمع کی اور ان کا ایک ڈھیر جمع کر کے ایک لکڑی میں گوشت کا ٹکڑا چاقو سوراخ کر کے پرو دیا۔ پھر اسے آگ پر بھوننے لگی۔ آگ جلانے کے اس کے پاس ماچس وغیرہ موجود تھی۔ اب یہ گوشت وہ کیفیت نہیں رکھتا تھا جو بالکل ہی کچا رکھتا تھا۔ چنانچہ ایڈنا ڈمپل نے اسے آسانی سے اپنے معدے میں اتار لیا اور شکم سیر ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے دوسرے پروگرام پر عمل کیا اور بکرے کا پیٹ چاک کر کے اس کی آنتیں باہر نکالنے لگی۔ اس کے ہاتھ کوہنی تک خون آلودہ ہو گئے تھے، لیکن بہرطور اس نے کافی آنتیں نکال لی اور پھر انہیں بھی ایک بڑے سے کاغذ میں رکھ کر پیک کر لیا۔ یہ دونوں چیزیں احتیاط سے اس نے اپنی تھیلے میں رکھ لی۔ بھنے ہوئے گوشت کا بھی اچھا خاصا ذخیرہ اس کے پاس موجود تھا، جسے اس نے احتیاط سے تھیلے میں رکھا اور اس کے بعد آگے کا سفر کرنے لگی۔ اب وہ تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ گوشت کھانے سے بدن میں توانائی آ گئی تھی۔ پیاس اب بھی شدت سے لگ رہی تھی، لیکن وہ اسے برداشت کر رہی تھی۔ اب وہ شیران کو پا لینا چاہتی تھی۔ کافی دور نکل آئی، لیکن شیران کو اسے کوئی سراغ نہ ملا۔ اسے تشویش ہونے لگی، کہیں وہ رک نہ گیا ہو، کہیں اسے دیکھ نہ لیا گیا ہو۔ وہ ٹھٹک کر چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن دور دور تک ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ بس درندوں کا شور، جانوروں کے اچھلنے کودنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، ان کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں تھی۔ چنانچہ وہ پھر وہاں سے آگے بڑھ گئی۔